زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ وہ جو ملتا ہے تو سب کچھ ہی بھلا دیتا ہے، جانے کس بات پر دل اس کو دعا دیتا ہے۔ وہ مجھے پیار سے روتے میں ہنسانے والا یاد آتا ہے تو ہنستے ہوئے رلا دیتا ہے۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو ہی اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکالیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ محبت کر کے چھوڑنا، محبت کر کے کسی کو چھوڑنا، یہ ایک گھٹیا ترین عمل ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا جس سے محبت کرتے ہو اس سے نکاح بھی کرو۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس میں اگر محبت کرتے ہو تو اسے نکاح میں تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کے اسے حلال تک لے جاتے ہیں، اور کچھ کم ظرف لوگ ذرا سی آزمائش پر اپنی محبت کو بیچ راستے میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت حرام ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہا جاتا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے نواز دے، نہیں، بالکل کہا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو اسے میرے حق میں بہتر لکھ، مجھے وہی چاہیے۔ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو میں نے نمازوں میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ایسی محبتیں ہی سچی محبتیں ہوتی ہیں۔ یہ وقت گزاری کو محبت نہیں کہتے۔ خوش رہیں اور محبتیں پھیلائیں۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ تھوڑا دور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو بیچ میں ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ الزہرا نے آہستہ آواز میں پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ایک ہی رہو گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا تم جانتے ہو دعا کی قبولیت کے اوقات؟ اذان اور اقامت کے درمیان، شب قدر میں، تہجد کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، فرض نماز کے بعد، سفر میں، جمعے کے دن کی ایک گھڑی، عرفہ کے دن، سجدے میں آب زمزم پیتے وقت، سحری کے وقت، میدان جنگ میں، روزے کی حالت میں، بارش برستے وقت۔ ڈپریشن کی دعا۔ ڈپریشن میں سورہ التوبہ کی یہ آخری آیات تلاوت کرتے رہا کرو۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کی قدرت۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والوں کو بچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن
آگ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسان، جن، چرند پرند، ہوا، پانی پر بادشاہت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس سے باہر آ کر بچہ جنا۔ حضرت عزیز رضی اللہ عنہ 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا، خوابوں کی تعبیر جیسی دولت عطا کی۔ انسان کی پہچان ان للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے پہ زندگی کا رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کے سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا، ہر ٹھوکر یہ کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جینے جانے کا نام ہے۔ رب کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ آخری تو نہیں مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا دعا ہے۔ دعا پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گر گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہی بس عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سرکانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تقدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا اور نہ گمان۔ دعا کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی دعا